میں تجھے اپنی مرضی دیتا ہوں. تو اللہ نے نفس امیر المومنین کے بدلے میں اتنی بڑی قیمت دی کہ علی علیہ السلام نے بھی نیگوشیشن نہیں کیا. کیا ٹھیک ہے نفس تیرے حوالے, تیری مرضی میرے حوالے, تیری رضا میرے حوالے. اب اگر علی علیہ السلام میدان جنگ میں جاتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ ابو طالب کے بیٹے کو یہ پرواہ نہیں کہ موت علی پر آ پڑے یا علی موت پر جا پڑے. اس لیے کہ علی بیچ چکے اور 2-3 بیچ چکے, اب اس کی فکر علی کو نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ مال خریدار کا ہے, خریدار اس کی حفاظت کرے گا. اسی لیے علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بستر پر نیند کیسے آئی؟ چاروں طرف تلواریں کھلی ہوئی تھی. تو میرے مولا نے مسکرا کے کہا کیوں نہ آتی نیند؟ میں تو ایسے سویا کہ ایسی نیند تو کبھی ماں کی گود میں بھی نہیں آئی جیسی مجھے بستر رسول پر آئی. کہ یا علی کیسے آ گئی نیند؟ کہا رسول خدا جو کہہ کر گئے تھے کہ کل میرے اہل و عیال کو لے کر مدینے آ جانا تو زندہ رہوں گا تو جاؤں گا نا. تو فرمان رسول پر اتنا یقین تھا. جہاں بک جائے اس کی قیمت وہ دے گا پروردگار. تو اب اگر کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہے تو نمازوں اور روزوں سے راضی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اللہ نے اپنی مرضی علی کو دے دی ہے. جس سے علی راضی ہوں گے اس سے اللہ راضی ہوگا. چاہے ساری عمر نمازیں پڑھے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. اور اس موقع پر میں ایک جملہ کہہ دوں, میرے نوجوان دوست بچے میرے توجہ کے ساتھ سنیں. میں ضمانت کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں کہ 2 آدمیوں کے بارے میں میں بار بار کہتا رہتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا 2 آدمی وہ ہیں جو جہنم میں نہیں جنت سے اتنی دور پھینکے جائیں گے کہ انہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. سرکار سے پوچھا گیا جنت کی خوشبو کتنی دور تک جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا عربی نسل کا بہترین گھوڑا 500 سال 24 گھنٹے دوڑایا جائے, 500 سال میں جتنا سفر طے کرے گا اللہ تعالیٰ علی کے دشمن اور ماں باپ کے نافرمان کو اتنی دور پھینکے گا کہ جنت کی خوشبو بھی نہ سن سکے. ماں باپ کی نافرمانی اللہ کو پسند نہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں زیارتیں کر کے نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے اور روزے رکھ کے اللہ کو راضی کر لوں گا تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ تو فرض ہے, اسے تو انجام دینا ہے. لیکن اگر اللہ کو راضی کرنا ہے, اور قرآن نے بھی کہا ان اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین, اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ انہیں راضی رکھا جائے اگر مومن ہے. مومن اللہ اور رسول کو راضی رکھے تو اللہ کو راضی اگر کرنا ہے تو علی کو بھی راضی رکھو اور ماں باپ کو بھی راضی رکھو. اور رسول کو اگر راضی کرنا ہے تو پیغمبر نے فرمایا, صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ امام بخاری نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ میرا حصہ ہے. ومن ارضاها فقد ارضانی, جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. تو جسے اللہ کو راضی کرنا ہو وہ علی کو راضی کرے, جسے رسول کو راضی کرنا ہو اسے چاہیے کہ وہ بطول کو راضی کرے. بس میرے دوستو بات آ گئی ہے, اور اب میں آخری کلمات اس کے بعد چلتے ہوئے مسائل میں. اب آپ کو یہ بات تو معلوم ہو گئی نا کہ قیمت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر قیمت آپ کے پاس کم ہو
تو آپ کا کوئی پیارا آپ کی اس چیز کو خریداری کی مدد دیتا ہے، بیٹا باپ کی مدد کرتا ہے، باپ بیٹے کی مدد کرتا ہے، دوست دوست کی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب خریداری کرنا ہے آپ نے کس کی؟ جنت کی۔ اللہ بھیج رہا ہے، اس نے سودا کر دیا کہ مال بھی دے دو، جان بھی دے دو، یہ فنا دے دو، بقا لے لو۔ جہاں تمہیں 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال 100 سال رہنا ہے، وہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، لہذا اس کو اگر خریدنا ہے تو یہ فنا بیچ دو اور بقا خرید لو۔ بس عزیزان گرامی، اب آگے چل کے دوسری بات کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پہنچایا، نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، کلمہ پہنچایا، توحید پہنچائی، رسالت پہنچائی، سارا دین پہنچایا۔ مسلمان قیمت دینا چاہتے تھے، کچھ کپڑے، کچھ سونے کے ٹکڑے، کچھ جواہرات لے آئے مسجد میں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ اللہ کے رسول، یہ آپ کی اجرت ہے کہ آپ نے اتنی محنت سے ہمیں دین پہنچایا۔ ابھی پیغمبر نے جواب نہیں دیا تھا کہ جبرائیل امین آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول کہہ دو ان سے قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس محنت پر کوئی تم سے اجر نہیں مانگتا، یہ روپے پیسے سونا چاندی یہ سب اپنے پاس رکھو۔ پھر کیا کریں؟ الا المودۃ فی القربى، میری محنت کی اجرت، میری آل سے مودت ہے، محبت نہیں، میری آل سے مودت ہے، محبت نہیں۔ مودت اور محبت کا فرق میں بارہا سمجھا چکا ہوں، نئے لوگ سمجھ لیں، ذہن میں محفوظ کر لیں۔ یہ دو لفظ ہیں، محبت اور مودت، یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں۔ محبت بھی لفظ عربی کا ہے، مودت بھی لفظ عربی کا ہے، وہ دونوں میں فرق ہے۔ محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے۔ محبت ہو جاتی ہے، حسن سے محبت، پیسے سے محبت، منصب سے محبت، قبیلے سے محبت وغیرہ وغیرہ، تو محبت ہو جاتی ہے، محبت کی نہیں جاتی، مودت کی جاتی ہے۔ تو اب مودت اور محبت کا فرق کیسے پتہ چلے گا؟ مال سے محبت، اولاد سے محبت، جی دوستوں سے محبت، اللہ نے محبت نہیں مانگی، اللہ نے مودت مانگی ہے۔ کس کی؟ آل کی، قربا کی۔ بس عزیزان گرامی، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اس کو محفوظ کر لیجئے گا اچھی طریقے سے اپنے ذہنوں کے اندر، کہ محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے، بس جہاں محبت قربان ہو جائے وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں انسان محبتوں کو قربان کرے، اسی لیے انسان دولت سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر اولاد بیمار ہو جائے، محبت والا بیمار ہو جائے تو اس دولت کو اولاد پر قربان کر دیتا ہے۔ یہ محبت ہے۔ کبھی اپنی جان کو قربان نہیں کرتا، لیکن جہاں انسان اپنی جان اور اولاد کو قربان کرنے پر تیار ہو جائے وہاں مودت ہوتی ہے۔ اللہ نے آل محمد کے لیے مودت مانگی، محبت نہیں۔ تو اگر اہل بیت سے قربت رکھنا ہے تو اپنی چاہتوں کو قربان کرو،
اب میں کسی کو بھی چاہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن آل محمد کی خاطر مجھے مودت کرنا ہے۔ اگر میرا دوست، میرا بھائی، میرا عزیز آل محمد کا دشمن ہے تو مودت کا تقاضا یہ ہے کہ میں انہیں چھوڑ دوں، آل محمد کو نہ چھوڑوں گا۔ کیوں اللہ نے ان کی مودت کو واجب کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ پر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ آج اس بی بی کی مصیبت کا بیان پڑھنے جا رہا ہوں جسے کبھی قرآن میں کوثر کہا گیا، پیغمبر نے اپنا بیاہ کہا۔ اللہ تعالیٰ جس کی عظمت اور عزت اتنی ہے کہ ساری کائنات سرکار ختمی مرتبت کی تعظیم میں کھڑی ہوتی ہے، اور سرکار ختمی مرتبت فاطمہ زہرا کی تعظیم میں کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ وہ بی بی ہے جس کے لیے جناب سیدہ زینب، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے وصیت کی۔ پیغمبر نے پوچھا، اے محسن اسلام، آپ دنیا سے جا رہی ہیں، کوئی خواہش، کوئی وصیت؟ میری شہزادی نے ایک جملہ کہا تھا، اللہ کے رسول، مجھے فخر ہے کہ مجھے اللہ نے آپ کے جیسے شوہر عطا کیا ہے، مجھے کوئی تمنا دنیا کی نہیں ہے، اگر آپ مجھ سے مانگ ہی رہے ہیں کہ میں کچھ مانگوں تو بس ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے رسول سے کہتی ہیں اللہ کے رسول میری فاطمہ کو رونے نہ دینا، فاطمہ روئے گی میری قبر ہل جائے گی۔ اپنے دونوں ہاتھ رسول اسلام کے ہاتھوں پر رکھ کر شہزادی کے ہاتھ دونوں رکھوا کر کہا تھا، فاطمہ کو رونے نہ دینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس بی بی کو اتنا رلایا گیا، اتنا رلایا گیا کہ اس بی بی نے بابا کی قبر پر جا کر نوحہ پڑھا، صبت علی مصائب والنہار، صبت علی پوچھنے والوں نے پوچھا اتنی دیر کیوں لگتی تھی؟ تاریخ میں بتایا شہزادی کی دونوں پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ اس بی بی کی تعظیم کو رسول کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اس بی بی کی دونوں پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اللہ وہ بی بی بابا کے بعد اتنی مظلوم بنی، دروازے کو دیکھتی رہتی تھی، شاید کوئی آئے مجھے بابا کا پرسا دے۔ لیکن اللہ یہ شہزادی روتے روتے، دو روایتیں 75 دن یا 90 دن، 75 دن کے حوالے سے جماعت الاول کی 14 تاریخ کو شہزادی کی شہادت واقع۔ عزادارو یہ وہ بی بی ہے جو بعد رسول علی علیہ السلام کے سامنے نماز نہیں پڑھتی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں نہیں پڑھتی؟ کہا اس لیے کہ نماز میں دونوں ہاتھ زمین پر سجدے میں رکھے جاتے۔ بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، کیسے ہاتھ زمین پر رکھ دی؟ آلہ یہ وہ بی بی ہے
طرف جا کر نو پڑھ دیے، بابا بابا اب تیری بیٹی سیدھے ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان ہم سے پوچھتے ہیں روتے کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا وہ ہم سے یہ کیوں نہیں پوچھتے تم زندہ کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ جناب زینب جناب سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ کہ گھر کے دروازے پر لکڑیاں جمع کی گئی، آواز آئی علی کو باہر نکالو، جناب سیدہ فرماتی ہے نہیں بھیجوں گی، کہا اگر نہیں بھیجو گی ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ شہزادی فرماتی ہے اس گھر میں حسنین رہتے ہیں کیا رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ شہزادی مولا کائنات کے دفاع میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کلمہ گویا نے دروازہ گرایا، شہزادی پر چلتا ہوا دروازہ گرا، شہزادی کی آواز آئی
शहजादी के पास रौज़े रसूल के बाद खड़े होकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकी या बिदअतर रसूल। बीबी ने सलाम का जवाब दिया, फरमाया शहजादी बद्दुआ न करना। बीबी की आवाज आई, चाचा सलमान मेरा हमजना, मैंने सब्र किया, मेरा मोहसिन शहीद हुआ, मैंने सब्र किया, लेकिन अबुल हसन के लिए अब मैं सब्र नहीं कर सकती। अल्लाह